الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ میرے محترم، میرے معزز، میرے دینی بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، رضی معصوم بچوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنیں، جہاں تک یہ ویڈیوز پہنچ رہی ہے، مختصر بات کریں گے اور کچھ مسئلے مسائل جو ہم لوگوں کے بیچ ان کو حل کریں گے۔ جیسے کہ ابھی رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ بہت مقبولیت مہینہ ہے اور یہ ان عشروں میں سب سے بڑی فضیلت، بہت مقدس ایک رات ہے جس کا نام شب قدر ہے۔ وہ رات جس کو نصیب ہو جائے، اس رات میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے اور ایک شخص پوری 1000 سال عبادت کرتا ہے تو وہ 1000 سال عبادت کرنے والے وہ ایک رات کا ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا ثواب ہے۔ اور یہ رات کتنی بابرکت رات ہے جس کو قرآن کے اندر کہا گیا کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم قرآن پاک کو اسی شب قدر میں اتارا ہے، یعنی قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اسی رات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ یہ اتنا بڑا انعام، پہلا انعام تو یہ ہو گیا۔ پھر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ شب قدر کتنی بڑی چیز ہے، کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انعام دیا ہے، اس چیز کا ہمیں نہیں معلوم ہے۔ آگے پھر کہا گیا تیسرا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی یہ 1000 مہینے تک کوئی شخص عبادت کرے اور یہ رات کسی ایک کو مل جائے اور ایک رات کی عبادت ان 1000 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے، اس سے زیادہ ہے، کیونکہ اتنا بڑا بابرکت اللہ تبارک و تعالی نے یہ رات ہم سبوں کو نصیب فرمائی ہے۔ پھر آگے کہا جاتا ہے تنزل الملائکہ، کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو اتارتے ہیں زمین پر۔ یہ اتنی بڑی انعامات اللہ رب العزت ہمیں دے رہا ہے، اتنی بابرکت یہ رات ہے۔ اس راتوں میں فرشتے آسمانی دنیا سے زمینی دنیا پر اترتے ہیں۔ اور پھر آگے کہا گیا، اور یعنی جب یہ فرشتے، جب انسان کو بنایا گیا تھا اس وقت یہ فرشتے ناراض تھے کہ اللہ تو یہ کیسی مخلوق بنا رہا ہے جو آپس میں لڑے گا، ایک دوسرے کی خون بہائے گا، اس کو نہ بناؤ۔ لیکن جب یہ اللہ تبارک و تعالی اس مخلوق کو بنایا اور اس کے بعد جب ان کی شکل صورت جب بنا دی گئی اور جب اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ ان 10 عشروں کے اندر آپ ڈھونڈ لیں ان کو، 20، 22، 25، 27، 29، ان راتوں میں ضرور کوئی نہ کوئی رات شب قدر کی، آپ ان کو ڈھونڈ لیں۔ تو فرشتے جب اس رات میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور وہ اپنی غلطیوں پر معذرت چاہتے ہیں کہ ہم نے جو بولا تھا وہ غلط تھا، لیکن یہ امت صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور یہ تو پھر اس کے بعد فرشتے خوش ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے دیوانے لوگ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، میرا اس دن کا سوچنا غلط تھا۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے والروح فیہا، کہ اس رات میں روح القدوس، سب سے بڑے فرشتے، تمام فرشتوں کے سردار کون؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی زمین پر ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اس سرزمین پر آتے ہیں ان راتوں کے اندر، اتنی بابرکت یہ رات ہے۔ پھر آگے قرآن کیا ہمیں کہہ رہا ہے کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، یعنی اپنے پروردگار کے حکم سے ہر خیر امر کو لے کر زمین پر اترتے ہیں، خیر عافیت ہم سب کے لیے لے کر اترتے ہیں۔ کون؟ کہ اللہ رب العزت اپنی خیر کو اتارتے ہیں فرشتوں کے ذریعے اس سرزمین پر۔
پھر اس سے بابرکت کیا بات ہو سکتی ہے؟ پھر کہا گیا سلامن، یعنی وہ رات سراپا اس سلام ہے، یعنی سلامتی کا رات ہے۔ اور پھر کہا گیا یعنی کہ تمام ملائکہ فرشتے مطمئن طرف سے مومنوں پر سلام ہوتا ہے، سلام بھیجتے ہیں اس رات کے اندر۔ ایک فوج اترتی ہے، دوسری جاتی ہے، جیسا کہ بعض روایت میں اس کی تصریح آیا ہے۔ یہ مراد ہے کہ یہ رات سراپا سلامتی ہے، شروع فساد وغیرہ سے امن ہے۔ پھر کہا گیا ہے حتیٰ مطلع الفجر، وہ رات انہی برکات کے ساتھ تمام رات طلوع یعنی سورج نکلنے کو آیا ہے فجر تک رہتی ہے، یعنی رات شروع جب ہوتی ہے 12 بجے سے لے کر سورج کے نکلنے تک یہ رات رہتا ہے، کس کا؟ شب قدر کا۔ اور بہت بابرکت کا آپ نے، ہم لوگ روزے نہیں رکھ